اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المختارات من اصول القراءات۔ آج ہم نے انشاءاللہ باب ہوا ہیا ثم پڑھنا ہے۔ اس باب کے 2 اشعار ہیں اور یہ دونوں اشعار شاطبیہ میں سورہ بقرہ کے فروش کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ اس باب کے 2 اشعار میں سے پہلے شعر میں ہوا اور ہیا کو کب ساکن پڑھا جاتا ہے اس کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے شعر میں ثم ہوا اور یملا ہوا، اس میں کون اسکان سے پڑھتے ہیں اور کون ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس چیز کا بیان ہے۔ باب شروع کرتے ہیں۔ وہا ہوا بعد الواو والفاء ولامها وہا ہی اسکن راضیا باردا حلا۔ وہا ہوا اور ہوا کی ہا بعد الواو جو واو کے بعد ہو، والفاء یا فا کے بعد ہو، ولامها یا پھر لام کے بعد ہو، وہا ہیا اور ہیا کی ہا۔ یہاں تک کیا بات ہوئی ہے؟ وہا ہوا وہا ہیا، ہوا اور ہیا کی وہ ہا بعد الواو والفاء ولامها جو واو فا یا لام کے بعد آ رہی ہوں۔ واو فا یا لام کے بعد کیسے آ رہی ہوں؟ جیسے وہوا وہیا، فہوا فہیا، لہوا لہیا۔ تو کیا ہوگا؟ اسکن، آپ اسکان سے پڑھیے، آپ ساکن کر دیجئے۔ راضین، را کسائی کے لیے، باردن با قالون کے لیے، حلا حا بصری کے لیے۔ وہا ہوا بعد الواو والفاء ولامها وہا ہی اسکن راضیا باردا حلا، یعنی ہوا اور ہیا کی ہا جب واو فا یا لام کے بعد واقع ہو، جیسے وَهُوَ عَلَى كُلِّ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ لَهْوَ الْغَنِيُّ وَهِيَ تَجْرِي فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ تو ان سب مثالوں میں کسائی، قالون اور بصری ہوا اور ہیا کی ہا کو ساکن کر کر پڑھیں گے۔ وَثُمَّ هُوَ رِفْقًا بَانَ، اور پھر جو کلمہ ہے ثم ہوا یعنی ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اس میں آنے والے ہوا کی ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ کون؟ رفقاً، را سے مراد ہیں کسائی، بانا با سے مراد ہیں قالون، یعنی ثم ہوا میں ساکن پڑھتے ہیں کسائی اور قالون، اور باقی سب ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے ساکن پڑھنے والوں کو بتا دیا۔ اب باقی کیا پڑھتے ہیں؟ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمْ وَكَسْرٌ، اور باقی سب کیا کرتے ہیں؟ جو اسکان نہیں پڑھتے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمْ، اور باقی سب ضمہ پڑھتے ہیں۔ کس چیز میں ضمہ پڑھتے ہیں؟ ہوا کی ہا میں۔ وَكَسْرٌ، اور کسرہ پڑھتے ہیں۔ کسرہ کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ ہیا کی ہا میں۔ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمْ وَكَسْرٌ، اور باقی سب ہوا کی ہا میں ضمہ پڑھتے ہیں اور کسرہ اور ہیا کی ہا میں کسرہ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا اور ہیا کی ہا جب فا، واو یا لام کے بعد آ رہی ہوں تو کسائی، قالون اور بصری ان کو ساکن کرتے ہیں، اور باقی سب ہوا کی ہا کو ضمہ دے کر اور ہیا کی ہا کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں۔ اور کلمہ ثم ہوا میں کسائی اور قالون ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اور جو بصری ہیں وہ باقی سب کے ساتھ ہا کو ضمہ دے کر ہی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یملا ہوا، کلمہ یملا ہوا کا بیان ہے۔ اس کلمہ میں ہوا کی ہا یملا کے لام کے بعد آ رہی ہے۔ قاعدہ تو یہ تھا کہ اگر ہوا کی ہا لام کے بعد آ رہی ہو تو کسائی، قالون اور بصری اس ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، لیکن یملا ہوا کا لام
اس لام میں داخل نہیں ہے، تو کہتے ہیں وعن کلن، اور سب سے، یملہ ہوا، کلمہ یملہ ہوا یعنی کہ یملہ ہوا ہی پڑھا ہوا، ان جلا ظاہر ہوا ہے، یعنی کسی نے اس کو ساکن نہیں پڑھا، سب اس کو یملہ ہوا ہی پڑھتے ہیں، اس کلمہ میں ساکن پڑھنے کی قراءت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔